ایک باپ اپنے بچوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا ناانصافی کے ساتھ، ایک گھر کے اندر لڑ پڑتے اور جدا ہو جاتے ہیں، تو 25-26 کروڑ انسانوں کو بغیر عدل و انصاف کے ہم کیسے رکھ سکیں گے؟ پاپولر پولیٹیکل لیڈر کو جیل میں رکھ کر ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ ہم نے پہلے غلط قدم اٹھائے ہیں، کیے ہیں، یہاں ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھے، ان کو جوڈیشل قتل ہوا، بعد میں کورٹ نے کہہ دیا، ہم سپریم کورٹ گئے، کورٹ نے کہہ دیا ظلم ہوا جاتی، لیکن کہاں سے واپس لائیں گے اس کو جو ایک جان تھی جس کو آپ نے چھین لیا عوام سے۔ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں چیئرمین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے باقی جو ساتھی ہیں اور جنہوں نے اپوزیشن نامزد کرنے میں آپ کا ساتھ دیا، اور بالآخر یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ لیکن میں یہ سب کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں جب سینیٹر بنا ہوں تو مجھے عمران خان نے سینیٹر بنایا، اور میں اس کا باوفا ساتھی ہوں۔ میں اس کا باوفا ساتھی ہوں اور کبھی بھی اصولوں پر کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں۔ جو حلف اٹھایا تھا یہاں پر آپ ہی نے پڑھا تھا اور آپ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ عہد ہے میرا اپنے اللہ کے ساتھ کہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ وطن پاکستان ہماری مادر وطن ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اس کی نیشنل سیکورٹی کے لیے جو بھی بن پڑا اس کو انجام دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اپنے وطن کو ان حالات سے نکالنے میں جتنا بھی خدا نے توفیق دی ہے اس میں اپنا رول ادا کریں گے۔ میں اپوزیشن ٹریجری بینچ کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے عزت افزائی کی، مجھے ویلکم کیا، اور ایک اچھا گڈ جسٹر تھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ یہ سینٹ پاکستان کے عوام کی جو دکھ درد ہے ان کو ختم کرنے میں، ان پر مرہم رکھنے میں اپنا بنیادی رول پلے کرے، اور ایسی قانون سازیاں ہوں جس سے عوام کو فائدہ ہو، غریبوں کو فائدہ ہو، اور وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، حاری ہیں، مزدور ہیں، ان کو فائدہ ہو انشاءاللہ، جو پاکستان کے اصلی وارث ہیں۔ میں انشاءاللہ بعد والے دنوں میں تفصیلی گفتگو کروں گا، ابھی 2-4 باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ یہ کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، تعلق میں رہنا ہے۔ اسی بنیاد پر ایک فیملی بنتی ہے، اسی بنیاد پر ایک قوم اور قبیلہ بنتا ہے، دیہات بنتا ہے، شہر بنتا ہے، ٹاؤن بنتا ہے، صوبے بنتے ہیں، اور سوسائٹی اور معاشرہ بنتا ہے۔ ایک فیملی بھی ہو، ایک گھر بھی ہو، بغیر قانون کے نہیں چل سکتا۔ بالآخر وہاں ایک بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کی بات اگر نہ مانی جائے، نہ سنی جائے تو پھر بڑا ہونے کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر رائج ہے کہ جب ایک قوم اور افراد اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، ایک سوسائٹی اور معاشرہ بن جاتا ہے، تو کچھ قواعد و ضوابط کے تحت رہتا ہے انسان، اور وہ قواعد و ضوابط ان لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک ضامن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان مختلف اقوام کا ایک ملک ہے، مختلف قومیں یہاں آباد ہیں، مختلف لسانیں آباد ہیں، مختلف لوگ آباد ہیں، مختلف ادیان آباد ہیں۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد یہ والا پاکستان وجود میں آیا، جس کا متفقہ آئین یا قریب اتفاق آئین 73 میں بنا۔ آئین ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے عوام کے درمیان، جو ان کی آرزوؤں کا، امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے، ان کے افکار اور نظریات کا ترجمان ہوتا ہے، اور جب آئین بن جاتا ہے تو اس کی روشنی میں آپ کو سارا آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، پارلیمنٹ قوانین بناتی ہے، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، اور قوانین کے تحت ہی ادارے بنتے ہیں، اور الیکشن ہوتا ہے، مختلف ادارے ڈیولپ ہوتے ہیں، عدلیہ بنتی ہے، سارے ادارے بنتے ہیں، ریاست کے ستون وجود میں آتے ہیں۔ اور ہمارے آئین نے باقاعدہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ جو 3 عام ستون ہیں یہ مستقل ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کرے گا۔ آئین بہت مقدس کتاب ہے جو 25-26 کروڑ عوام کی آرزوؤں اور امنگوں کا ترجمان ہے، اور آئین کی روشنی میں جو قوانین بنتے ہیں یہ بہت مقدس ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، ہمارے استاد ہیں، وہ ایک دفعہ کہہ رہے تھے، بہت بڑے فیلسوف ہیں، فیلسوف تھے،
اور برنڈن رسل بھی ان کے ساتھ خط و کتابت میں رہا تھا، بہت ایج انہوں نے کی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے تو اس کو روکو، چیک کرو اندھا ہے، اس کا دماغ خراب تو نہیں ہے، اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے، اسے اپنے پاؤں تلے کیوں روندا ہے، کس وجہ سے روندا ہے، آخر ہوا کیا ہے اس کو؟ جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر قانون اپنی حرمت اور تقدس کھو بیٹھتا ہے وہ جنگل بن جاتا ہے. آپ خود سوچئے کہ اگر ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو کیا ٹریفک چل سکتی ہے اس دور کے اندر؟ کوئی بھی قانون ایسے ہی ہو، اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس وقت پاکستان مختلف مشکلات کا شکار ہے. ان میں سے ایک مشکل کیا ہے؟ وہ لاقانونیت ہے. دیکھیں حکومت کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو. حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف قائم کریں، یہ ڈیوٹی ہے ان کی. عدل و انصاف کے نتیجے میں ان کی جان کی حفاظت ہوگی، ان کی مال کی حفاظت ہوگی، ان کی ناموس کی حفاظت ہوگی، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے. بغیر عدل کے کوئی معاشرہ رشد نہیں کر سکتا. نا انصافی جھگڑے اور لڑائیاں، قتل و غارت گری لے کے آتی ہے، تباہی و بربادی لے کے آتی ہے نا انصافی. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے سارے نبی اس لیے بھیجے، آسمان سے کتابیں اس لیے نازل کی، ان کے ساتھ میزان اور واضح نشانیاں اس لیے بھیجیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یعنی انبیاء کی بعثت کا ایک ہدف کیا تھا؟ انسانی معاشرہ عدل پر استوار ہو، معاشرے کی اساس اور بنیاد عدل ہو. اس لیے انبیاء کو خداوند متعال نے بھیجا ہے. حکومت بھی اسی لیے ہے کہ انسانی معاشرے کو عدل کی بنیاد پر استوار کرنے میں رول پلے کرے. البتہ افراد کا بھی، لوگوں کا بھی نقش اور رول ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر عدل و انصاف انکا ہے. ہمارے اداروں کا استقلال، جو 3 مستقل ادارے تھے، ستون تھے ریاست کے، ان کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے. لوگوں کا اعتماد عدل اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سسٹم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. عدلیہ دیکھ لیں اس کی صورتحال کیا بن چکی ہوئی ہے. پاکستان، ہماری پارلیمنٹ کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہماری مقننہ کے علاوہ مجریہ، جسے آپ ایگزیکیوٹ کرنے والی اتھارٹی اور پاور کہتے ہیں حکومت، ان پر بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے. پاکستان کے عوام اس وقت سب سے زیادہ ان کا جو مسئلہ بن چکا ہوا ہے وہ اس سسٹم کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. جب بھی کوئی حکومت سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، اس کی سافٹ پاور ختم ہو جاتی ہے، نیشنل پاور بھی ختم ہو جاتی ہے. نیشنل پاور یا سافٹ پاور گولیوں سے، ٹینکوں سے، توپوں سے، جہازوں سے نہیں بنتی. ملکوں کے پاس ایٹم بم موجود تھے، ٹوٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے. آپ کے سامنے سوویت یونین ہے. اس لیے بغیر عدل کے، انصاف کے اور آئین کی حکمرانی کے، رول آف لا کے بغیر لوگوں کو اکٹھا رکھنا ناممکن ہے. ایک باپ اپنے بچوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا ناانصافی کے ساتھ. ایک گھر کے اندر لڑ پڑتے اور جدا ہو جاتے ہیں، تو 25-26 کروڑ انسانوں کو بغیر عدل و انصاف کے ہم کیسے رکھ سکیں گے؟ جس کا نتیجہ کیا ہے؟ ناانصافیوں کا. ہمارے سامنے کے پی کے اس وقت موجود ہے. لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی میں مولانا صاحب کی تائید کرتا ہوں، چلے گئے ہیں. یہ ناانصافی نہیں ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا دیا جائے چند دہشت گردوں کو تلاش کرنے کے لیے. اگر آپ ان سے مدد لیتے تو شاید دہشت گرد اس علاقے میں آ ہی نہ سکے. لوکل لوگوں کی سپورٹ کے بغیر، ان کی مدد کے بغیر آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں دہشت گردی کو اور امن لے کے آ سکتے ہیں؟ پھر جب تک انصاف نہیں دیں گے لوگوں کو، کیسے امن آئے گا؟ اس لیے اسی طرح سے میں انشاءاللہ بعد والے دنوں میں بات کروں گا. ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس ایوان کی ذمہ داری ہے کہ ہم عادل کے نفاذ کے لیے اٹھیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک سیاسی جو اس وقت ہمارے اندر ملک کے اندر بحران ہے، اس بحران کا خاتمہ نہیں ہوگا تو معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، امن و امان کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، یکسوئی پیدا نہیں ہوگی. سیاسی بحران کیسے پیدا ہوا ہے؟ 2024 کو 8 فروری کو جو ہوا، اس کے بعد ملک کے اندر سیاسی بحران اور انریسٹ پیدا ہوا جو آج تک جاری ہے. چیئرمین صاحب، میں نے ابھی پنجاب کا سفر کیا، انٹیریئر سندھ میں بھی گیا ہوں، کراچی بھی گیا ہوں. آپ یقین کریں، ہم اسلام آباد سے جب نکلے گاڑیوں میں لاہور کی طرف، ہمارے ساتھ لوگوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا. یہ کون سا قانون ہے؟ ہمارے ہاتھ میں اسلحہ تھا، گولیاں تھیں، کیا تھا؟ ہم تو پرامن تھے. کسی نے کسی سے پوچھا کیوں لوگوں کو مارا اور کے سر پھاڑے آپ نے؟ کہیں گے
کہ آپ بندے لے گئے کون ہیں؟ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، ہم گواہ ہیں، اینی شاہد ہیں۔ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں لاقانونیت پھیلائی جا رہی ہے؟ کیا لوگوں کو دبا کے، ان کی رائے کو کچل کے اور ان کو پریشرائز کر کے، ہراس کر کے ہم سسٹم چلا لیں گے؟ یہ انسان ہے، اس کو پریشر کوکر کی شکل میں نہ جانے دیں کہ جب پھٹے گا تو کچھ نہیں بچے گا۔ پھر لوگوں کو بولنے دو، لوگوں کے جذبہ حریت کو نہ کچلو، بات کرنے دو۔ ملک کی سافٹ پاور بڑھتی ہے اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس سے ملک طاقتور ہوتا ہے۔ دھرنا دیتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، ملک طاقتور ہوتا ہے۔ اس سے عوام میدان میں ہوتے ہیں۔ اگر عوام میدان میں ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی، بڑی سے بڑی طاقت بھی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو جناب اسپیکر، چیئرمین صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو سیاسی بحران کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے، واحد حل ہے، عمران خان صاحب کو آزاد کیا جائے۔ آپ کے چیمبر میں وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں اور وہ وہاں سے فیصلے ہو جائیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، کیسز نہیں چل رہے، 1 سال ہونے کو ہے، ان کی جو ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنز ہیں ان کو نہیں سنا جا رہا۔ اس وقت کیس نہیں چل رہے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح سے کسی کو دبا کے رکھیں گے جس کے ساتھ عوام کی 90% اکثریت ہے، جو دنیا کے اندر پاکستان کا وقار تھا، پاکستان کے لیے ایک سافٹ امیج تھا دنیا کے اندر، پاکستان کی شناخت تھا، وہ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کو، ہم سب کو ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن حقیقتوں کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ جناب چیئرمین صاحب، وہ پاکستان کے عوام کی اکثریت قاطع اس کے ساتھ ہے۔ آپ ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کو جیل میں رکھ کر ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ ہم نے پہلے غلط قدم اٹھائے ہیں، کیے ہیں، یہاں ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھے، ان کو جوڈیشل قتل ہوا، بعد میں کورٹ نے کہہ دیا، ہم سپریم کورٹ گئے، کورٹ نے کہہ دیا ظلم ہوا جاتی، لیکن کہاں سے واپس لائیں گے اس کو جو ایک جان تھی جس کو آپ نے چھین لیا عوام سے۔ بے نظیر بھٹو صاحب پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کس طرح سے مارا گیا ان کو؟ ان سے ان کی جان چھین لی گئی، زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا۔ اور آج ایک تیسرا پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے۔ آپ یقین کر رہے ہیں، میں امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، اگر ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ یقین کر لیں، خدا نے ہمیں یہ سکھایا قرآن مجید کے اندر کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کا ساتھ دو۔ اس وقت جو بے گناہ جیلوں میں قیدی ہیں، آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ آپ مجھے بتلائیں کہ بزرگ خاتون ڈاکٹر، میڈیکل کی بہترین ڈاکٹر، وہ دہشت گرد ہے۔ دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے لیے وہ خاتون جو ابھی بھی جیل کے اندر مریضوں کا علاج کرتی ہے، ان کو لک آفٹر کرتی ہے، جس نے کینسر کی مریضہ رہی ہے، باقی لوگ جو یہاں سینٹ میں رہے ہیں، جناب اعجاز چودھری صاحب، وہ دہشت گرد ہیں، سرفراز چیمہ صاحب دہشت گرد ہیں۔ خدا کے لیے سیاستدان اپنے آپ کو خراب نہ کریں۔ سیاستدانوں نے ملک بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر، انہوں نے چلانا بھی اور آگے بھی بڑھانا ہے۔ سیاستدان ان چیزوں کو فیل کریں، یہ پارلیمنٹ، یہ ادارہ فیل کرے کہ کیوں ظلم ہو رہا ہے، کیوں ایسے کیسز بنائے جا رہے ہیں جن کو کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے، غصہ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اسی طرح سے رویہ اپنائیں گے، لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی، غصہ پیدا ہوگا، پھر جھگڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی، ایکسٹریمزم آئے گا، قتل و غارت گری ہوگی۔ بلوچستان میں ناراض لوگوں کو اگر ہم اس حد تک نہ جانے دیتے، شاید ایک وجہ لوگوں کی ناراضگی کی وہاں پر ناانصافیاں ہیں، کے پی کے اندر ناانصافیاں ہیں، پنجاب میں بھی ناانصافیاں ہیں، سندھ میں بھی ناانصافیاں ہیں۔ جہاں ناانصافی ہوگی وہاں فساد ہوگا، جھگڑے ہوں گے، کرپشن ہوگی اور تباہی و بربادی ہوگی۔ لہٰذا ہماری پارلیمنٹ کو، سینٹ کو باقاعدہ تمام کے تمام جو سیاسی قیدی ہیں، بے گناہ ہیں، ان کی آزادی کی بات کرنی چاہیے، انہیں رہا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے جوان بچے جن کا فیوچر تاریک ہو گیا ہوا ہے، ینگ بچے جو جیلوں کے اندر موجود ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ان کو بھی ہمیں آزاد کرائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ریلیف دیں، عام معافی کا اعلان کر دیں۔ اس سے فائدہ ہوگا، حکومت کو فائدہ ہوگا۔ جیسے کل محمود خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا، ہم ہر اچھے کام میں آپ کا ساتھ دیں گے، ہر اچھے کام میں۔ قرآن نے کہا تعاون البر والتقوی، اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو، مدد کرو، ساتھ دو، ولا تعاون الاثم والعدوان، لیکن گناہ ہو،
ظلم و زیادتی اس میں تعاون نہ کرو. لا قانونیت ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کا ہم راستہ روکیں گے، اچھے کاموں میں آپ کا ہم ساتھ دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایوان اپنی ذمہ داریاں انجام دے. لوگوں کا لوگوں نے جو اعتماد کیا ہے ان کے اوپر، ہم پر اعتماد کیا ہے، ہم غریبوں کے، مظلوموں کے، محروموں کے، ہاریوں کے، کسانوں کے نمائندے یہاں پر، ان کی آواز ہے ہم پر، آواز ہے ہم یہاں پر. لہذا اگر ہم ان کے دکھ درد محسوس نہیں کریں گے، فیل نہیں کریں گے، تڑپیں گے نہیں. مولانا روم کا ایک شعر ہے، سینے خواہم شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق. جب تک کوئی آدمی کسی مشکل میں نہ پڑا ہو نا، اس مشکل کے بارے میں حقیقت نہیں جان سکتا. جو آگ میں جل رہا ہے نا، باہر والے کو اتنا ہی پتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے، لیکن جب تک خود آگ میں نہ جائے نا، نہیں پتا چلتا کہ جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی زوجہ کو بھی بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے، ان سے ملاقات پر پابندی ہے. کس ضابطے کے تحت، کس قانون کے تحت؟ ہم تو ملاقات کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ان بے گناہوں کو آزاد کیا جائے، رہا کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر سیاسی عدم جو استحکام ہے وہ ختم ہو جائے. پاکستان کے عوام پر اعتماد کریں. پاکستان کے عوام جب کولیکٹیو فیصلہ کریں گے، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا، بہتر فیصلہ کریں گے. جب بھی عوام کو موقع دیا، اگر انہوں نے اچھا فیصلے کیے ہیں، ان کو ریلیونٹ نہ کیا جائے. ان کے ووٹوں کو دیکھیں، ووٹ دینا اللہ